अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम क़ारिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और सभी क़ारी व नाज़रीन, सूरतुल बक़रा पारा 3 यानी तिलकर रसूल का सबक आज होगा। पहला सबक यानी सबक का पहला हिस्सा होगा तजवीद के साथ, दूसरा हिस्सा क़वाइद के साथ और तीसरा एक अहम दुआ के साथ होगा जो सभी मर्द व ख़वातीन छोटे बड़े के लिए मुफीद दुआ है। उस दुआ का ज़िक्र होगा। तो शुरू करते हैं अपने मुख्तसर वक्त में तजवीद के साथ सबक को मुकम्मल करने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्न इलैक ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। तो एक तो तजवीद के साथ सबक था। अब उसके क़वाइद
پہلی آیت جس میں طا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر بھی یہی حکم ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ اور آیت پر تو پتہ ہے کہ جہاں پر آیت ہوتی ہے وہاں پر رک جانا چاہیے۔ یہاں پر دو جگہ یہ دو میم آئے ہیں، ایک میم یہاں پر ہے اور ایک میم یہاں پر ہے۔ یہ اقلاب کا میم ہے، ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی میم کو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح لام الف آیا ہے، لام الف کا پتہ چاہے وہ لام الف چھوٹا ہو یا بڑا ہو ملا کر پڑھنا ہے، رکنے کی یہاں پر اس کی طرح یا پھر طا کی طرح اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی لام الف ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھا جائے۔ یہاں پر شیئم مما کسبوا دو میم آئے ہیں، دو میم آنے پر غنہ بھی ہوگا، ملا کر بھی پڑھنا ہے اور غنہ بھی ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ علی شیء مما کسبوا، اس طرح۔ اور اس کے بعد جو دعا کا ذکر کیا گیا تھا وہ دعا یہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اہل علم نے اس آیت کے بہت بڑے فوائد ذکر کیے ہیں، بہت بہترین آیت ہے۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ جیسے جس کسی کے سر کے بال بڑھ نہ رہے ہوں، چھوٹے ہی ہوں، وہ تیل پر اس آیت کو دم کر کے لگا سکتے ہیں۔ یا جس کسی ماں کا دودھ نہ بڑھ رہا ہو تو بھی یہ آیت پڑھ کر اس ماں کو پلایا جائے تو انشاءاللہ عزیز دودھ بھی آنے لگے گا۔ تو ان دونوں صورتوں کے لیے یہ آیت جو ہے بہت مفید ہے۔ اس کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی ہر ایک کی الگ الگ لمٹ ہے۔ ہر ایک انسان کی، مرد کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، عورت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی جو ہے نا تعداد مقرر ہے۔ تو جس کسی کو چاہیے اس کی ساری تفصیلات وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ عزیز سارے تفصیلات ان کو بھیجے جائیں گے۔ تو آج کا سبق میں تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز اگلا سبق ہوگا اسی طرح۔ تو آپ حضرات خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔